وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت تبلیغ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے اس نے استدلال میں سورہ توبہ کی آیت پیش کی ہے جو فضائل اعمال میں کہ مال و اولاد اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی ہو جائے تو عذاب کا انتظار کرو، تو یہ استدلال ان کا صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو تبلیغی جماعت کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ جماعت بہت بہتر کام کر رہی ہے، لوگوں کو تعلیم و تعلم کا معاملہ کروا رہی ہے، حالانکہ اس جماعت کے اندر میرے بھائی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ سب سے جو بنیادی خرابی ہے عقیدہ کے اعتبار سے، عقیدہ پہ دیکھیے اس جماعت کے اندر گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ اس میں جاتے ہیں نا عام طور سے جاہل ہوتے ہیں، تھوڑا موڑا پڑھ کر کے وہ بھی دعوتی کام کرنے لگتے، سوچتے کہ ہم بہت کمال کو پہنچ گئے ہیں۔ تو جو دین سیکھنا چاہیے آدمی کو، جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، وہ سب نہیں بتلایا جاتا، صرف فضائل پہ یہ کرو گے تو اتنا فضیلت ہے، وہ کرو گے تو اتنا فضیلت ہے، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اور وہ سب بھی کون سب روایت، یہ جو زکریا کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں موضوع اور من گڑت روایات سب موجود ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کتاب کے اندر جس سے لوگ منہج بنا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا رہبر ہے اور یہی ہمارا پیشوا ہے، اور جہاں جاتے ہیں تکیہ میں رکھ کر کے اس کو سوتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ اچھی بات ہے آدمی کرے، لیکن سب سے جو بنیادی بات ہے کہ آدمی پہلے عقیدہ کی اصلاح کرے، عقیدہ، اس کے بعد صحیح علم سیکھے، صحیح کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ اس جماعت کے اندر الٹی سیدھی تعویل کی جاتی ہے قرآنی آیات کی، جس میں اللہ کے راستے میں جہاد والی جو آیت ہے، اس آیت یا ان آیتوں کو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، یہی تبلیغ کے لیے نکلنے پہ پیٹ کرتے، حالانکہ یہ صریح کفر ہے، قرآن کریم کی آیت کو غلط استدلال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو قرآن و حدیث کو ہم تو صحابہ کے منہج پہ سمجھیں گے نا، صحابہ کے طریقے پہ سمجھیں گے نا۔ بہرحال اس جماعت کے اندر بہت ساری خامیاں خرابیاں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اتنا جان لے کہ آدمی سب سے پہلے علم سیکھے اور علم سیکھ کر کے عمل کرے، اس کے بعد دعوت میں نکلے۔ اور یہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے 10 دن 40 دن اور 4 مہینے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکلتے ہیں نا، یہ بھی طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ بھی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ اس حساب سے نکلیے اور ملک میں آپ گداگروں کی طرح آپ پھرتے رہیں، بھاگتے رہیں، یہ بھی ایک منکر کام ہے اور درست نہیں ہے۔ بہرحال دعوت و تبلیغ کا کام اسلام نے شروع کیا ہے اور ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اپنے آس پاس میں لوگ دیکھتے نہیں کہ لوگ برائی کر رہے ہیں، وہاں دیکھتے نہیں، بھاگتے امریکہ، بھاگتے یورپ، بھاگتے چین، بھاگتے فلاں جگہ اور کہتے کہ ہم دعوت کا کام کرتے۔ اپنے آس پاس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اتنے لوگ شرک کرتے ہیں، اس سے نہیں روکتے، بھاگتے کہ ہم بہت زیادہ اپنے گھر کے اندر اصلاح کرتے ہی نہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بچے کے حقوق ادا ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہم دعوت میں جا رہے ہیں۔ کیا صحابہ اسی حساب سے، صحابہ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام نہیں کرتے تھے؟ یہی طریقہ تھا صحابہ کا۔ تو جو یہ استدلال کیا ہے آپ کے بھائی نے قرآنی آیات سے نا، سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 24، جسے استدلال کیا ہے انہوں نے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں آیت کا جو مفہوم ہے، مراد ہے یہاں یہ ہے کہ اگر یہ مال و اولاد، بیوی بچے اور یہ جاہ و منصب یا جائیداد، یہ گھر کنبے قبیلے، یہ سب اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تب
عذاب کا انتظار کرو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں اور بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے آدمی حقوق نہ ادا کرے۔ آدمی 4 مہینہ بھاگ جائے، 5 مہینہ بھاگ جائے، آج ادھر آئے ادھر بھاگے ہیں۔ ایک آدمی تھا پاکستان کا، میرے پاس ایسے ہی آیا تو کہا کہ میرا بچہ بیمار تھا، میں تبلیغ میں بھاگ گیا، بچہ بہت بیمار تھا، میں نے اللہ پر توکل کر کے میں چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ میں کہا یہی تو بیوقوفی تھی نا آپ کی، بیوی کو آپ مصیبت میں ڈال کر کے، بچہ ابھی پریشان ہے، بیمار ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے آپ دعوت میں جاتے ہیں۔ کیا بچوں کی خدمت کرنا، بیوی کا دیکھ بھال کرنا، کیا یہ ایک عبادت نہیں ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے؟ بچوں کو کھلانا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، بیوی کے حق کو ادا کرنا عبادت ہے۔ اب دیکھ لیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، کہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس آتا ہے اور اس میں بھی اجر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا صحابہ کو، قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، کہ اگر بتاؤ یہی اگر کسی غلط یعنی زنا طریقے سے استعمال کرے یا غلط جگہ میں استعمال کرے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ اگر حلال میں آدمی استعمال کرتا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں اجر ہے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں بھی اجر ہے، بچوں کو کھلانے میں بھی اجر ہے، بچہ کا دیکھ بھال کرنا بھی اجر ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مال و اولاد یہ فتنہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اجر کب ہے؟ جب آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ بچوں کی تربیت کرتا نہیں، لوگ بھاگتا ہے ہم دعوت میں جا رہے ہیں، بیوی کی تربیت نہیں کرتا ہے، بیوی پریشان ہے، بیوی کے انتظامات کرنے والے کوئی نہیں، اور بھاگتا کہتا ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط استدلال ہے، آپ کے بھائی کا غلط استدلال ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول پر دنیا کی کوئی بھی چیز حاوی نہ ہو۔ حدیث کے اندر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے بیوی بچے سے، مال سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کرنا ہی محبت ہے۔ آدمی ہے حلال طریقے سے مال کھاتا ہے، یہ بھی اتباع ہے، حرام سے بچتا ہے، یہ بھی اتباع ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو غلط استدلال کیا آپ کے بھائی نے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کیسے بھاگنا اور گھومتے رہنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے کما کر کے کھانا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ آدمی اپنے سے شروع کرے، گھر سے شروع کرے، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اصلاح پیدا کرے، بیوی بچوں کے اندر اصلاح لائے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کروائے،
لیکن ایک ایسی جماعت سے جا کر کے جوڑے جس کے اندر بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہیں اور غلط استدلال کرے. ہاں اگر مال و اولاد اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے، ایسی صورت میں کہ آدمی اللہ کی، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، سورہ منافقون میں ہے نا کہ ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو اگر غافل کا معاملہ ہو جائے تو وہاں آدمی کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی صرف باہر رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے اور یہ کہے کہ ہم بہت کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت حنظلہ کے پاس ابو بکر آئے اور انہوں نے ملاقات کی. ابو بکر نے حضرت حنظلہ سے ملاقات کی تو ابو بکر نے پوچھا حنظلہ سے کہ حنظلہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ابو بکر نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، ما تقول، کیا کہتے ہو تم؟ اللہ پاک ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہے کہ منافق ہو گئے؟ حنظلہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دیکھیے صحابہ کے ایمان کو دیکھیے آپ، اور یہ جو لوگ کہتے کہ ہم بیوی بچوں سے بالکل الگ تھلگ رہ جائیں. تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کأننا رائے عین، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں نا، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے تھے اور ہمارا ایمان کیسا تھا. تو ابو بکر نے کہا کہ حنظلہ یہی بات تو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی یہی بات ہے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں تو اس طرح سے ہوتا ہوں، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتا ہوں تو پھر بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں جنت کیا تھا جہنم کیا تھا. اس حساب سے یعنی ظاہر سے بات ہے کہ آدمی ایک کام سے جب الگ ہوتا ہے دوسرے کام میں لگتا ہے تو پہلا کام کچھ ذہن سے اس طرح کی بات نکل جاتی ہے. تو ابو بکر نے یہی بات کہی، کرے کہ دونوں آدمی ابو بکر اور حنظلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اس طرح سے ہوتا ہے، جب آپ ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے جب جاتے ہیں اور بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو بھول گئے ہیں، نہیں بھول جاتے ہیں، اتنا یاد نہیں رہ پاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدی، کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر تم ویسی ہی رہو یا ہمیشہ اگر اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میرے پاس جب ہوتے ہو تب ہوتے ہو، تو فرشتے راستے میں تم سے مسافہ کریں گے، تمہارے بستروں پر جا کر کے تم سے مسافہ کریں گے. لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیشہ ایک ہی حالت پہ ویسی ایمان والے رہو، اسی حساب سے رہو، تو فرشتے راستے میں بھی بستر پہ بھی جا کے تمہیں مسافہ کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، یعنی کبھی گھڑی ایسی ہوتی ہے کبھی ویسی ہوتی ہے، یعنی کبھی آدمی بیوی بچوں میں لگ جاتا ہے تو پیچھے کی بات بھول جاتا ہے، اور جب سامنے جاتا ہے سننے کے لیے جاتا ہے تو احساس ہو لگتا ہے تو کہتا ہے نہیں واقعی حقیقت میں یہ ہے. تو یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن آدمی یہ نہ کہے کہ چلو بھائی ہم پھر صرف دنیا چھوڑ کر کے ہم صرف اسی لائن میں لگے رہیں اور بیوی بچوں کے حقوق کو ہی ادا نہ کرے، تو یہ بھی غلط بات ہے نا، یہ صحیح بات نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آئے، 3 لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں
انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے، کیا ہے نہیں ہے، تو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، سارے گناہ معاف ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اپنا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں اب رات میں سوؤں گا ہی نہیں، رات میں سوؤں گا ہی نہیں، رات رات بھر میں عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں دن میں اب افطاری نہیں کروں گا، یعنی روزہ ہی رکھوں گا، روزہ ہی رکھوں گا اللہ کی عبادت میں۔ ایک نے کہا رات رات بھر جاگوں گا، اب عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا دن میں روزہ ہی رکھوں گا، افطاری کروں گا ہی نہیں تاکہ نیکی میں آگے بھاگوں۔ اور تیسرے نے کیا کہا کہ میں تو عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کروں گا بیوی بچے ہوں گے تو پھر بیوی بچے میں رکھ جاؤں گا، عبادت نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ہو کہ اس طرح سے باتیں کر رہے ہو، اس طرح سے تم لوگ گفتگو کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن دیکھو میں سوتا بھی ہوں رات میں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا بھی ہوں کہیں نہ بھی رکھتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس سنت سے روگردانی کرے، بے رغبتی برتے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے تعلیم دی۔ کیا صرف عبادت یہی ہے کہ آدمی جا کر کے دنیا سے کٹ جائے، شادی نہ کرے، بیوی بچوں کے حقوق نہ ادا کرے؟ رات رات بھر اسلام نے کہا کہ عبادت ہی کرو، رات رات بھر سو مت، ہے نہیں، ہر ایک کے حقوق ہے، اللہ کے حقوق کو آدمی ادا کرے، اللہ کا جو حقوق ہے اس کو ادا کرے، اور بندوں کا جو حقوق ہے، بندوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرے، تب جا کر کے آدمی کامیاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، ہم کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیوی بچے میں لگ جاتے، تو اس حساب سے تو صحابہ سے بڑھ کر کے کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے، اگر یہ ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ والا ایمان نہیں ہے، صحابہ یہی کرتے تھے، ایسے ہی جاتے تھے۔ اللہ خیر کرے۔